اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ شخص ہے، نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جن کے ہم بہترین اعمال کو، خوبصورت اعمال کو، ان کے اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ کن لوگوں کے؟ جو لوگ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں اور جو لوگ نیک صالح انسان ہیں اور ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ جی، یہاں پر ایک حدیث بتلاتے ہوئے چلیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ مدرسے میں بھی بچوں کو ہم نے سبق دیا ہے کہ ہمارے گھر پر دروازے پہ جو بھی فقیر یا کوئی بھی مانگنے والا ہو، سائل ہو، ان کو ہم خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، کچھ نہ ہو کچھ نہ کچھ آپ دے دیں ان کو۔ اگر نہیں دے سکتے ہیں تو ان سے معافی مانگ لیں، لیکن یہ الفاظ کی سختی بہت خراب چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ زہر جو ہے، زہر سے زیادہ انسان کے الفاظ زخم دیتا ہے۔ زہر دینے سے انسان ایک مرتبہ مر جاتا ہے، لیکن زبان سے جو الفاظ آپ نے نکالا ہے، یہ زہر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کہنے کیا تم خالی مانگنے کے لیے چلا آتے، یہ ایسے ہے تو وہ ایسے ہے، یہ ہے تو وہ ہے۔ آپ کو اگر دینا ہے تو چپکے سے لا کے 10 روپیہ تھما دیجئے کہ دیکھیے میرے پاس یہی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی یہی ہے کہ جو آپ سے ہو سکے، جتنا بھی ہو، 5 روپیہ ہو، 10 روپیہ ہو، 1 روپیہ ہو، جو بھی آپ سے بن سکے، آپ چپکے سے لا کے دے دیں۔ اب ایسا نہیں کہ اب نہیں ہے بھی یا نہیں بھی ہے تو الٹا سیدھا بول دی، 10-5 کو بات بول دی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ سامنے والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس جگہ اگر آپ ہوتے، اگر آپ کو کوئی کہتا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ کوئی بھی انسان ایسے ہی مانگتا نہیں ہے۔ ہاں، ایک دو کچھ لوگ ہیں جو فراڈی ہیں۔ جی ہاں، کچھ لوگ ہیں اس میں بزنس بنا لیے ہیں فراڈ، کہ اللہ تعالیٰ بہترین اعمال کو جو ہے، جو شخص بھی بہترین اعمال کرے گا، اور ہماری نیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کے اندر اخلاص ہے، لیجئے بھائی جو بھی ہے رکھ لیجئے چپکے سے، اللہ تعالیٰ آپ کی صدقہ کو قبول فرما لے گا انشاءاللہ۔ نہیں، اگر نیت اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے جسموں کو دیکھتے ہیں، لیکن تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کے خطاؤں کو ان سے ہم درگزر کر دیتے ہیں، یعنی جو اس نے غلطی کی ہے اس کے گناہوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جنت والے ہو جاتے ہیں، جنت میں شمار ہو جاتا ہے ان کا۔ جی، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ اس سچے وعدے کا ہے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ وہی وعدہ، سچا وعدہ ہے جس کا جو دنیا کے اندر وعدہ کیا گیا تھا کہ جو شخص بھی نیک اعمال کرے گا اور اللہ کے لیے کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرے گا، نیت اس کی صاف ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو کیا کریں گے؟ قبول کریں گے۔ جب اعمال قبول ہوگا تو ایسے لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، یہ لوگ جنت والے کہلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ جی، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ والذی قال، اور ایک وہ شخص ہے جس نے والدیہ، اپنے والدین سے کہا کہ اف لکما، اف ہو تمہارے اوپر، کہ اتعداننی ان اخرج، کہ آپ ان وعدے کے بارے میں اب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت کہ اللہ تعالی ہم کو قبروں سے دوبارہ زندہ کریں گے، اور وقد خلت القرون من قبلی، اب وہ شخص کہہ رہا ہے کہ حالانکہ ہم سے پہلے بہت ساری نسلیں جو ہے گزر چکی ہیں،
ان کو تو اللہ ابھی تک جو ہے نکالا نہیں قبر سے، یہ کہنے کا مطلب۔ اب وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، تو والدین اپنے اللہ سے جو ہے فریاد کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وَيْلَكَ آمین، کہ ہلاک ہو، یعنی ماں باپ ان کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہائے افسوس تم پر کہ آمنا، کہ تم ایمان نہیں لا رہے ہو۔ یعنی ایک واقعہ بتلا رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو اپنے والدین سے کہتا ہے، یا جو شخص بھی اس طرح کی باتیں کہتا ہے تو اف، تم ہر وقت یہی بولتے رہتے ہو۔ اف کے معنی کیا ہے؟ ہر وقت یہی بولتے رہتے ہو۔ تو اور یہ کیسے ہوگا کہ اللہ تعالی ہم کو قبروں سے جو ہے زندہ کر کے نکالیں گے؟ اب وہ بھی مثال دے رہے ہیں کہ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِ، جبکہ ہم سے پہلے جو ہے بہت ساری نسلیں جو ہے گزر چکی ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نکالا نہیں ابھی تک، یہ کہنے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تو یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور سچا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ بالکل حق اور سچا ہے۔ فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے کہ مَا هَذَا، یہ کوئی بات نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ کہ یہ پچھلے لوگوں کے افسانے اور کہانی، قصے کہانی ہے۔ یعنی وہ شخص کیا کہہ رہا ہے، یعنی کفار، کافر و مشرکین، کہ یہ کچھ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ محمد جو ہے پچھلے لوگوں کی کہانی بتلا رہا ہے، پچھلے لوگوں کے واقعات بتلا رہا ہے، افسانے بتلا رہا ہے، کہانی سنا رہا ہے پچھلے لوگوں کی۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ وہ لوگ ہیں جو انسان اور جنات اور ہر گروہ میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا، یعنی عذاب ان کے لیے طے ہے، مقدر ہے۔ کیا مطلب کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم سے پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں وہ تو ابھی تک قبر کے اندر ہی ہے، وہ تو نکلا نہیں ہے ابھی تک، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا سے گزر چکے ہیں پہلے، ان کے بارے میں عذاب طے ہے کہ ان کو عذاب ملے گی، جتنے بھی کافر مشرکین جو مرے ہیں۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انہم کانوا خاسرین، تو بے شک یہ سارے کے سارے لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، خسارے میں سے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر شخص کا جو ہے اعمال کی وجہ سے اس کا درجہ مختلف ہوگا۔ کیا ہے؟ دنیا کے اندر جتنے بھی ہم اعمال کر رہے ہیں تو ہر آدمی کا الگ الگ اعمال کی وجہ سے اس کا درجہ الگ ہوگا آخرت میں۔ کچھ ایسے ہیں جو صرف فرض نماز ادا کرتے ہیں، سنت ادا کرتے ہیں، کچھ ہیں جو نفل ادا کرتے ہیں، ان کا الگ مقام ہوگا۔ کچھ یہ ہے کہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، ان کا الگ مقام ہوگا۔ کچھ یہ ہے کہ روزانہ صدقہ خیرات خوب کرتے ہیں، ان کا الگ مقام ہوگا۔ سب کا الگ الگ جو ہے مقام ہوتا چلا جائے گا، یہ کہنے کا مطلب ہے، سب کا الگ الگ درجہ ہوگا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، یہ کیوں ہوگا کہ اس نے دنیا کے اندر جتنے بھی اعمال کیا ہے وہ اس اعمال کا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کیا ہے؟ ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اس دن کو یاد رکھو جس دن اللہ تعالیٰ کافروں کو آگ کے سامنے پیش کریں گے، یعنی آخرت والے دن جہنم کے سامنے، جو آگ کے سامنے جو کافر لوگوں کو پیش کریں گے، اس کے سامنے کریں گے اس کو، اور ان سے کہیں گے کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، تم نے دنیا کے اندر ہی اچھے اعمال کا بدلہ، اس کا مزہ لے لیا دنیا کے اندر ہی۔ کیا مطلب؟ کہ کافی لوگ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوب پیسہ خرچ کر رہا ہے، غریبوں کو خوب مدد کر رہا ہے، خوب خرچ کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ کافر ایسے بھی ہیں جو غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، کئی غریب کا جو ہے گھر بنا کے دے دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کرے کہ تم نے جو دنیا کے اندر اچھا کام کیے ہو اس کا بدلہ دنیا کے اندر ہی تم کو مل گیا۔ اب دیکھتے ہوں گے خوب عیاشی کر رہے ہیں، خوب پیسہ اللہ ان کو دے رہا ہے، تو دنیا کے اندر ہی ان کو مل گیا، یہ کہنے کا مطلب ہے کہ تم نے جو دنیا کے اندر اچھا کام کیے ہو، طیباتکم، پاکیزہ کام، اچھا کام، جو بھی کام کیے ہو اس کا مزہ تم نے دنیا کے اندر ہی اس کا جو ہے مزہ تم لے لیے ہو، اور واستمتعتم بہا، اور تم دنیا کے اندر ہی خوب مزے اس کا کیے ہو، یہ سب ختم ہو گیا۔
اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، تو یاد رکھو آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب تم کو ملے گا، بہت ہی ذلیل و رسوا تم کو کر دے گا آج کا عذاب۔ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم نے زمین کے اندر ناحق تکبر کرتے تھے۔ کیا ہے؟ زمین کے اندر ناحق تکبر کرتے تھے، فساد مچاتے تھے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور تم اس میں سمجھو کہ جو ہے گنہگار لوگ تھے، تمہارا جو ہے یہی ٹھکانہ اور یہی مقام ہے۔ جی تو اتنے ساری آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب سے اہم یہی ہے کہ اللہ تعالی جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں تو اس بارے میں ہم ڈریں اور نیت بھی یہی رکھیں کہ یا اللہ ہماری اس اعمال کو قبول فرما۔ یہ بھی جو ہم نیکی کر رہے ہیں، جو بھی ہم نے کسی کو دیا ہے صدقہ خیرات، اس کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے۔ جب قبول فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے گناہوں کو ہم اس سے جو ہے درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے، اور یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ فی اصحاب الجنہ، جنت والے ہو جائیں گے۔ تو جو بھی ہم نیکی کریں، جو بھی اعمال کریں، یہ نیت پر ہوتا ہے۔ نیت اگر صاف ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ نیت میں اگر کھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ویسا ہی فیصلہ کرتے ہیں، جیسا گمان ہمارا ہوگا ویسے ہی اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے۔ جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ۔